معروف اسلامک اسکالر کالم رائٹر مولانا میر حمزہ صاحب سے انٹرویو کے لیے ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی۔ اچھا ایک بات جس کے اوپر آپ کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی، جنرل باجوہ صاحب کے والے سے آپ نے کوئی بات کہی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی انڈیا کا کوئی گانا نہیں سنا، اور پتہ نہیں آپ نے حلفاً جیسے نہیں کوئی بات کہی کہ جیسے ساری زندگی آپ نے ان کی دیکھی ہے، تو اس کے اوپر بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا آپ کو، وہ بھی تھوڑا سا آج ایکسپلین کریں نظر۔ ویسے وہ کیا بات تھی؟ ارادتاً کہی تھی یا غیر ارادی طور پہ نکل گئی؟ نہیں، میں نے ارادتاً کہی۔ اچھا، جب میں شاہکوٹ میں ہائی اسکول کا ٹیچر تھا نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں یہاں جمعہ پڑھانے آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، لاہور صدر میں ڈگی محلہ میں۔ ٹھیک ہے، تو نعیم کمن صاحب ہیں، وہ پاک فوج سے کرنل یا لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صدر میں ہوا کرتے تھے، اور یہ جنرل باجوہ صاحب کے بڑے عزیز ہیں۔ یہ تو خیر مجھے بعد میں پتہ چلا عزیز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ایک بھائی ہیں شہزاد صاحب، تو وہ باقاعدہ میرے مقتدی تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب میرا گھر یہاں آ گیا 8 میں، پارک ویو میں نے لیا تھا پرائیویٹ، ٹھیک ہے، یہ تھی سوسائٹی، بعد میں اس کو ٹھیک ہے، ڈی ایچ نے لیا۔ تو سامنے پیراگون، یہاں وہ بزنس کرتے تھے محترم نعیم کمن صاحب۔ ٹھیک ہے، تو میرا ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، ٹھیک ہے، تعلق بھی۔ ٹھیک ہے، تو جنرل باجوہ صاحب کی بات ہوا کرتی تھی، تب یہ کور کمانڈر تھے پنڈی کے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اچانک یہ آرمی چیف بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں نا بڑی ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگ گئی، آرمی چیف بنے اور ساتھ ہی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ تو وہ پھر کمن صاحب نے نا مجھے بتلایا، یہ ساری باتیں نا انہوں نے مجھے بتلائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں کہیں تقریر کر رہا تھا، یہ کوئی باقاعدہ مطلب نئے نئے آرمی چیف بنے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ایسے میں تقریر کر رہا تھا کسی گاؤں میں، اور جس طرح ابھی یہ کیمرہ لگا اسی طرح کیمرہ بھی لگا ہوا تھا۔ اچھا، تو بس وہ اچانک ہی میرے ذہن میں بات یہ آئی، چونکہ تازہ تھی نا۔ اچھا، ابھی ہمارے اس طرح کے آرمی چیف ہیں تو بندہ ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی بھی اچھا، اس طرح کے دینی آدمی ہیں، تو میں نے اپنی طرف سے یہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ صحیح، اور یہ بات حقیقتاً انہوں نے مجھے بتلائی تھی۔ اسی طرح پھر جب دہشت گردی چلی تو پھر میں نے 1-2 کالم بھی لکھے، ٹھیک ہے، عمران خان کے حق میں بھی لکھے، اور یہ جنرل باجوہ کے بھی، کیونکہ اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، یہ آرمی چیف تھے۔ ٹھیک ہے، تو دہشت گردی کی ایک لہر تھی، تو اس پر بھی جنرل باجوہ صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے نا میرا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، تو پھر ایک شادی ہوئی، تو وہ نعیم کمن صاحب کے بیٹے کی تھی، تو مجھے بھی دعوت تھی، تو جنرل باجوہ صاحب بھی وہاں آئے، تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو انہوں نے ایسے اپنے جبے میں لے لیا، پہلے مجھ سے ملے، کتنی دیر ملتے رہے۔ اچھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا جس طرح سے آپ نے میرے بارے میں لکھا اور جو آپ نے کہا، تو آپ میرے پاس آرمی ہاؤس میں تشریف لائیے۔ بہرحال خیر، وہ تو میں اپنی مصروفیات وغیرہ، وہ اپنی مصروفیات کے اندر نہ پھر میں گیا، نہ ان کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات سامنے آئی۔ اچھا، کسی دور میں علماء کرام کا موقف ویڈیو پکچر کے حوالے سے بڑا سخت ہوتا تھا، جی جی، تو آج تقریباً ہر مسجد کے اندر جہاں یہ اس کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ یہ لگا ہوتا کیمرہ، اور لائیو سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایجادات کے لیے پہلے ہی کام کر لینا چاہیے؟ یہ ایک بہترین تبلیغ کا، درس و تدریس کا ایک بہترین وے ہے، تو اس کے اوپر تحقیقی تیاری ہونی چاہیے تھی۔ ویسے بات یہ ہے جی کہ علماء نے اس پر غور نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھتے ہی اس کو تصویر قرار دے کر تو انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تصویر تو حرام ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، اصل میں وہ جو حرام ہے نا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو مصور ہیں یعنی ہاتھ سے بناتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، اور وہ مخلوق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی ہاتھ کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی آرٹسٹ بہت اعلیٰ ہو، وہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تصویر، تو کچھ فرق تو رہ ہی جاتا ہے نا، وہ تصویر اس کی اپنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پر وعید ہے، پھر اس سے بت پرستی بھی شروع ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر جو قیمت ہے نا وہ بھی اسی کی ہے،
یہ جو کیمرے کی تصویر ہے اس کی تو دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ ایک عکس ہے, یعنی انسان جس طرح اس کی شکل ہے جو اللہ نے بنائی ہے اسی کا عکس ہے, جس طرح پانی کے اندر عکس ہوتا ہے یا آئینے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ حقیقتاً عکس ہے. تو اس کو شروع میں علماء نے اس کو تصویر سمجھ لیا, ٹھیک ہے. بعد میں پھر سمجھ لگی جب جو جید اور ممتاز علماء ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک عکس ہے. تو جب اس کو عکس تسلیم کر لیا, یعنی حقیقت کو, ریئلٹی کو تسلیم کر لیا, ایکسپٹ کر لیا, تو اس کے بعد پھر یہ جائز تو پہلے ہی تھا, تو اپنی تھی. اچھا, سمجھنے میں ہمیں مسٹیک ہوئی, سمجھنے میں علماء کو مسٹیک ہوئی, ٹھیک ہے. باقی اس کی کوئی صورتحال نہیں بدلی, وہ وہی ہے. تو یہ تصویر ہے ہی نہیں. تو اس لیے پھر جب یہ لوگوں کے سامنے یہ بات کلیئر ہوئی تو پھر اہل دین نے بھی اس کو اپنا لیا. انسان فطرتی عمل ہے کہ بعض دفعہ بہت دفعہ اداس ہو جاتا ہے, کبھی موت یاد آتی ہے, کبھی قبر یاد آتی ہے. تو میر حمزہ صاحب بھی کبھی زندگی میں اداس ہوتے ہیں تو اداسی کے عالم میں کیا کرتے ہیں؟ تو کس بات پہ زیادہ تر آپ اداس ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاؤں, جب بھی اداسی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شیطان نا امیدی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کا ایمان ہے اپنے اللہ پر, ٹھیک ہے, اور جنت پر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو وے آف لائف ہے وہ ٹھیک ہے, اس نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی, ٹھیک ہے, اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کے اندر تو شوق پیدا ہوگا کہ بھئی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اس لیے تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو کوئی زیادہ کوشش کر کے جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی شاباش. صحیح ہے. تو جب بھی اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ میرا دل تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا مطمئن ہے, اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی خطاؤں کا اس کا بھی بڑا احساس ہے, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی بڑی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز پڑے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن آ جا. انشاءاللہ خوشی سے جائیں. انشاءاللہ. جی. اچھا, علامہ صاحب کا دور بھی دیکھا آپ نے, شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی دیکھا آپ نے؟ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. میاں فضل حق صاحب اور علامہ صاحب, ٹھیک ہے, دونوں کی آپس کے اندر وہ معاصرت تھی اور ایک تھی وہ کشمکش تھی. صحیح ہے. لیکن محترم میاں فضل حق صاحب بھی میری بڑی عزت کیا کرتے تھے. جب میں شاہ کوٹ ہوا کرتا تھا تو اس مرکز کا افتتاح بھی ہم نے کروایا تھا, تو امام کعبہ میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ انہی سے چودھری ارشد سائی صاحب نے اور ہم نے مل کر ہی انہیں کہا تھا, اور وہ وہاں تشریف لا رہے تھے افتتاح کری. یعنی اتنا میرا تعلق تھا میاں فضل حق صاحب سے, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ساتھ ساتھ جو حضرت علامہ احسان علی ظہیر ہیں تو جو باقاعدہ تنظیمی تعلق ہے نا وہ ان کے ساتھ تھا. تو یعنی اس سے آپ میرا اندازہ لگا رہے ہیں کہ میں سراجی قسم کا بندہ تھا. تو علامہ صاحب نے مجھے اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. اس وقت یہ لارنس گارڈن کا جو لارنس روڈ پہ یہ نیا نیا انہوں نے لیا تھا, تب یہ کوٹھی تھی یہاں مجلس شورا کا اجلاس, اس کے اندر میں شامل ہوتا, یعنی مین ان کا مرکزی سیکریٹریٹ تھا. یہی تھا, تب یہ کوٹھی تھی, اس طرح نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے, کوٹھی کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے جلسہ بھی شاہ کوٹ کی تاریخ میں پہلی بار یہ اہل حدیث کا جو جلسہ ہے نا یہ ارشد سائی صاحب نے اور میں نے مل کر کروایا تھا. اچھا. تو اس کے اندر علامہ احسان علی ظہیر تشریف لائے تھے, تو اس کے اندر اسٹیج سیکرٹری میں ہی تھا, علامہ صاحب کو میں ہی بلا رہا ہوں. تو اس دور میں بھی آپ گن گرج آواز میں جیسے آپ گن گرج اسی طرح تھی, اسی طرح آواز اسی طرح تھی. تو انہوں نے پھر وہ صحیح ہے اپنا اس کے بعد میرے دعوت دینے کے بعد انہوں نے خطاب فرمایا تھا. صحیح ہے. تو یہ وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے. اچھا, موجود ہے علامہ صاحب کے ساتھ والے, علامہ صاحب کے ساتھ. اچھا, ماشاءاللہ, زبردست. آج بھی موجود. اچھا, سیکنڈ لاسٹ کوشچن. اوکے, ایشو نہیں, سیکنڈ لاسٹ کوشچن. ہاں بس 2 منٹ سمیٹ رہے ہیں, 2 سے 4 منٹ میرا لگا ہوا ادھر بھی. اچھا, سیکنڈ لاسٹ. اوکے, عبدالرحمن مکی صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہوئی لاسٹ, کیا معاملات ہوئے تھے, کیا بات کہی انہوں نے, اس کے والے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. حافظ عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ دراصل ان کو شوگر تھی اور ان کا ایک انگوٹھا کٹ چکا تھا. تو میں ہاسپٹل کے اندر گیا, میں بھی گیا, میری اہلیہ محترمہ بھی, چونکہ ہمارے گھریلو تعلقات بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑا محبت اور پیار, تو ہم نے ان کی عیادت کی. تو اس کے چند دنوں کے بعد ہی, شاید 3-4 دنوں کے بعد ہی
پھر ان کی وفات کی اطلاع مل گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں پھر مجھے پتہ چلا، ان کے جو زملاء ہیں انہوں نے بتلایا کہ شیخ بکی صاحب وہ ہسپتال کے اندر تھے، دل کی ان کو تکلیف تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں وہ ایک زمین نے مجھے بتلایا کہ ان کو نا، انہوں نے کہا بھائی مجھے وہ نظر آیا ہے جیسے لینے والا آیا ہے جی. تو پھر اس نے نا رخ موڑ کر چل دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہے نا ان کو دکھلائی دیا، ان کی نزع کا جو ٹائم ہے نا وہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا. جب یہ انہوں نے جملے دو کہے ہیں، جب جملے دو کہے اور انہوں نے دیکھ کر کہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے وہ سارا کچھ جو ڈپیں وغیرہ لگی تھی وہ انہوں نے اتار دی اور جلدی سے وہ پھر اپنے یہاں پر آ گئے محترم حافظ صاحب سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. جاؤ ٹاؤن میں. ٹھیک ہے. تو وہاں مسجد کے اندر ہی پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے. ساتھ ہی وہ لیٹ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ساتھ ہی اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. بہرحال اس پر میں نے وہ پھر کلپ بنایا. ٹھیک ہے. اور وہ جی کوئی میرا خیال ہے 25-30 لاکھ تک گیا کلپ. اچھا ماشاء اللہ، صحیح ہے. اچھا، پروفیسر ساجد میر صاحب نے معذرت کے ساتھ ایک بڑی سخت قسم کی پرسیپشن دی ایک انٹرویو میں. میری پھر ان سے بات ہوئی انٹرویو کے ساتھ، لیکن بھی ان کا آپریشن ہوا. وہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت کے لوگ جو ہیں ہماری مساجد پہ اکثر قبضہ کر لیتے ہیں. تو کیا ایسا ویسے آپ کے نوٹس میں ہے کہ کبھی کسی نے کسی کو کہا ہو کہ فلاں مسجد پہ جا کے قبضہ کر لیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں نہ ان کی طرف سے ہے نہ ہماری طرف سے ہے. نیچے کی سطح پر کوئی کہیں خرابی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دونوں طرف سے ہی بڑے اخلاص کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے جب معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر براہ راست کبھی بات ہوئی کہ پروفیسر صاحب یا براہ راست بھی ہم بیٹھے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں. کارکنان کو کیا مسئلہ ہوتا ہے آپس میں؟ آپ کو پتا ہے یہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں، نیچے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں، پھر ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. اسی طرح نا حضرت مولانا سمیع الحق تھے، میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، محترم قاضی حسین احمد صاحب کے گھر میں تھی. ٹھیک ہے. بڑے بڑے لیڈر تھے تو میں بھی وہاں پر تھا. ٹھیک ہے. مجھ سے تو سارے عمر میں زیادہ ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام. تو حضرت مولانا شام نورانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہی بات کہی. تو میں نے کہا حضرت آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ نشاندہی فرمائیں، ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم تو ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نیچے سے ہر طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو جو اس طرح جماعتوں کے بڑے لوگ ہیں نا وہ نہیں ان کو کوئی ایسا مسئلہ بناتے، وہ پھر مل بیٹھتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں. بڑے مسائل ہم نے حل کیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صحیح ہے. اچھا، ویسے جو ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ اپنی زندگی میں خواہش کرتے ہیں کہ اگر وفات جب ہو جائے تو فلاں جنازہ پڑھائے اور فلاں جگہ پہ تدفین ہونی چاہیے. ایسا کبھی آپ نے بھی کبھی بچوں کو وصیت کی کہ میرے بعد یہ جنازہ ہو، فلاں ہو؟ ایسی خواہش کرنا بھی ویسے شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے ویسے موت کے متعلق؟ نہیں، وصیت بندہ کر سکتا ہے، بالکل صحیح سلامت بندہ بھی ایسی صحیح سلامت بندہ وصیت کر سکتا ہے. اور یعنی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کس وقت، بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا وہ تو وصیتیں کرتے تھے. اچھا. اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ تو وصیت لکھ کر اپنے سلانے کے نیچے رکھ دیا کرتے. صحیح. تو آپ نے کبھی؟ میں نے اس ضمن میں ایک وصیت کی ہے. وہ میں نے وصیت کی ہے کہ بھائی میں جب فوت ہو جاؤں نا تو میرے جنازے پر تقریر کوئی نہ کرے. جیسے ابھی آج کل وہ بتاتے ہیں یہ فلاں تھا، اس نے وہ کتابیں لکھی تھی، فلان کیا تھا، تمکان کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ یہ نہ